ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ بڑی تمنا تھی کہ بڑی جگہ حاصل کریں گے اور بڑا اہتمام کر سکیں گے، لیکن انسان اپنے رب کے فضل کو نہ شمار کر سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے عزیزو، میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وضو کے ساتھ آئے ہیں۔ زندگی ہم سے پہلے بھی بڑے لوگوں کی گزر گئی اور پھر وقت سمٹ گیا اور وہ قبروں میں چلے گئے۔ ہم بھی قطار میں موجود ہیں، کئی لوگوں کا نمبر لگ گیا ہے، کسی وقت بھی کسی کی بھی باری آ جائے گی۔ چند ایک ضروری چیزیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عمل زندگی کا حسن ہے، نیکی، پرہیزگاری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اخلاق، لیکن جو نجات کا دار و مدار ہے وہ عمل پر نہیں، وہ عقیدے پر۔ اگر عقیدوں میں خرابی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول پاک علیہ السلام کے کمالات کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی طیب و طاہر آل پاک کے بارے میں، یا حضور کے جمیع صحابہ کے بارے میں کسی کے عقیدے میں کمی آ گئی، میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اپنا عقیدہ اعلیٰ رکھنا، ستھرا رکھنا، اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھنا کہ بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کبھی کسی شخص کی کمزور بات کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی کا غلام بنایا۔ اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کو عظمتوں، شانوں، بلندیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ کبھی کسی ایسے بحث کا حصہ نہ بننا جو حضور کے کمال کو تولے، یا نبی پاک کے علم کو تولے، یا حضور کے فضائل کو تولے، یا نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو تولے۔ کبھی اس بات کی قائل نہ ہونا۔ یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بلغ العلا بکمال کشفت الدجا بجمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ۔ حضور کی عظمتوں کے قائل رہنا، اور ہمیشہ قائل رہنا، اور جم کے قائل رہنا۔ کبھی کسی کمزور بات کا سہارا، لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں، بڑی باتیں بتاتے ہیں، کبھی اس چکر میں نہ پڑنا۔ نبی پاک کی جتنی نسبتیں ہیں ان سب کا احترام کرنا۔ ہمارے بزرگ نا جس گدھے مبارک پر محبوب سوار ہوتے نا اسے گدھا نہیں کہتے، ہمارے بزرگ اسے کہتے ہیں دراز گوش شریف۔ دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے ہیں۔ کہتے چونکہ اس گدھے پر حضور سوار ہوئے ہیں، اب اس کو دراز گوش شریف کہنا ہے۔ کہتے کبھی وہ مٹی تھوڑی محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے قریب آئے تو یہ نہیں کہنا قدموں کو مٹی لگ گئی، کہنا کچھ مٹی حضور کے قدم چومنے لگی، مٹی حضور کے قدم چومنے لگی۔ کبھی بات کرنا ہوتی تو کہتے کہ بیماری آئی تھی محبوب پاک سے فیض لینے کے۔ تو بہت احترام کے جذبات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا تھا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، تو کیا شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ پھر کسی نے کہا تھا وہ دو درخت تھے نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے پرانے زمانے میں، تو کسی نے کہا تھا یوں اے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو تشبیہ ٹھیک نہیں دی، تمہیں کہنا چاہیے تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔
کبھی بھی کوئی کمزور لفظ کمزور جملہ حضور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ بڑا افراط و تفرید کا دور آیا ہے، جس کو بھی لڑانا ہوتا ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ لڑانا شروع کر دیتا ہے۔ مذہب کے نام پر لوگوں کو ایموشنل کرنا اور مذہبی بنیادوں پر تفریق پیدا کرنا، یہ بڑی گھناؤنی سازش ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ زندگی میں کرے، کبھی بھی، کہ جس کے اندر معاملہ اس طرح کا ہو، اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کبھی بھی مذہب کا سہارا نہ لے، اپنی ذاتی لڑائیوں کو کبھی مذہب کا رنگ نہ دے، اس میں کبھی بھی دین کی بنیادوں کو نہ لے کے کوئی ایسا کام نہ کرے۔ آپ کی کسی سے ذاتی دشمنی ہے تو اسے شمر یزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذاتی بات کریں اس کے ساتھ جو کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کے نام پر لوگ ذاتی لڑائیاں لڑتے ہیں، خدا را اس سے بچو۔ یہ جو حضور کی اولاد پاک ہیں، جو نبی پاک کی، میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے مرشد کی اولاد کیا اس دروازے سے جو گزر جائے وہ بھی میرے لیے قابل احترام رہا، اور میرے استاد صاحب کے بچے، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، کبھی آ جائیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں بٹھاؤں کہاں، اس لیے کہ اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ استادوں کے بچے آ جائیں تو بٹھانے کو جگہ نہیں ملتی، اگر استادوں کے بچوں کا یہ حال ہے تو رسول پاک کی اولاد کا کیا حال ہونا چاہیے۔ نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے میں کبھی بھی اپنی طبیعت میں کوئی کمزور بات نہ رکھنا۔ نبی کریم نے فرمایا، اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر محبوب فرمانے لگے، اے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ اس طرح حضور کی اولاد پاک کا احترام کرنا ہے نا، بالکل اسی طرح میرے نبی پاک کے صحابہ۔ زمانہ چراغ لے کے ڈھونڈے گا نا، وفا کی ساری تاریخیں جہاں دم توڑ جائیں گی وہاں سے جناب صدیق اکبر کا آغاز ہوتا ہے۔ دم توڑ جائیں گی جہاں ساری چیزیں، ابو بکر صدیق، جناب صدیق اکبر۔ او دوستو، اتنے بڑے لفظ نہیں ملیں گے کبھی بھی۔ حضور فرماتے ہیں میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، ابو بکر کے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اور پھر سیدنا فاروق اعظم، آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، میں نے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے۔ پہلے یہ حدیث پڑھا سنا کرتے تھے، اب اس طرح کا تجربہ ہوا ہے کہ بات ہی کھل گئی ہے۔ وہ صرف حضرت عمر کو دیکھ کے رستہ نہیں بدلتا، حضرت عمر کا نام بھی لے تو رستہ بدل جاتا ہے۔ یقین کریں ہم نے لوگوں کو رستے بدلتے دیکھا ہے، نام لے لے حضرت عمر کا، شیطان رستہ بدل گیا۔ اور سیدنا عثمان غنی پیک کرے صدق صفا، منبع شرم و حیا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی، اور پھر مولا علی شیر خدا، حال عطا مشکل کشا، حضرت مولا علی شیر خدا۔ حضور نے بات ہی ختم کر دی۔ پاک علیہ السلام نے فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضور کے جمیع صحابہ، جمیع سن لیں، جمیع صحابہ بشمول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیع صحابہ، ہر ایک کا ادب، احترام اور روح اور دل سے اپنی طبیعت میں پیدا رکھنا۔ کبھی کسی چکر لوگ آپ کو فلسفہ سنائیں گے، فلسفہ تو لوگ ابا کے خلاف بھی سناتے ہیں، فلسفے کی رنگ میں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرا بھائی تیرا اصل میں دشمن ہے۔
فلسفے میں تو لوگ بڑی چیزیں لے آتے، لوگوں کی کہانیاں سن کے کبھی چکر میں نہ پڑے۔ عقیدے کو مضبوط رکھنا۔ اور دوسری میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اپنی زندگی سے کام لے، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ اس سے پہلے کہ وجود تھکنے لگے، بیمار ہونے لگے، کمزور ہونے لگے، ایسا وقت آ جائے کہ لوگ نمازیں بھی کرسیوں پہ پڑھنے لگے، اپنے آپ سے کام لیں، سخت محنت کا عادی بنائیں اپنے آپ، جد و جہد کریں۔ یہ ڈھیر ساری تعداد میں ان لوگوں کی دیکھتا ہوں جو کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے بندوبست کرنے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں تو فرمایا پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ محنت کر، جد و جہد کر، سہارے نہ تلاش کر، اور اپنی زندگی اس طرح کی محنت والی بنائیں کہ آپ تھک جائیں شام۔ ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو کام نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی، دگ و دو نہیں کرتی۔ کوئی بھی آپ کسی شعبے سے بھی وابستہ ہیں، بجائے اس کے کہ دوسرے شعبے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، ہم جس شعبے میں ہیں ہم اس شعبے میں محنت کریں، کوشش کریں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ٹائم انسان بچاتا ہے نا آرام کے لیے، اس ٹائم میں بے پناہ سستی اسے گھیر لے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں، اسکول سے ایک چھٹی کرتے تھے پھر دوسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا، دوسری کرتے تھے پھر تیسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا۔ گاڑی اسی کا نام ہے جو چلتی رہے، ڈیوٹی اسی کا نام ہے جو ہمیشہ کی جائے۔ زندگی میں مسلسل جد و جہد کریں گے، مسلسل کام کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ بڑی صلاحیتوں والا ہے، وہ بیکار نہیں ہے، مسلسل کام۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، اہل بیت کی دیکھیں، اولیاء اللہ کی دیکھیں، بزرگان دین کی دیکھیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کتنا کتنا بڑا کیا۔ ہم کبھی ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے مختصر وقت میں اتنا زیادہ کام تو ممکن ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتاب لکھ دی، امام بخاری نے پوری دنیا میں گھوم کر احادیث جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی، اور پھر اصول وضع کر دیے حدیث پاک کے کہ حدیث کس طرح قبول کی جائے گی، پھر اس میں فرق کر دیا کہ صحیح کون سی ہے، متواتر کون سی ہے، حسن کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، موضوع ہو تو پھر اس کے قاعدے کیا ہیں۔ اتنا کام بزرگوں نے کر دیا۔ جد و جہد تھی زندگی میں، مسلسل ڈیوٹی کرنا۔ جب مسلسل کام کرتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے، کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔